فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. یعنی محبت جب اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، متکبر لوگوں سے. اور تکبر کیا ہے؟ حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے. اپنے سے سامنے والے بندے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا نا، اللہ کے رسول ہر کوئی یہ چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو اور اس کا کپڑا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ اپنے سامنے والے سے، اپنے جو سامنے والا ہے اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا. جو بندہ حق کو قبول نہیں کرتا وہ بھی کبر کے اندر آ جاتا ہے، تکبر کے اندر آ جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو جس چیز نے مارا تھا وہ اس کا تکبر تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافر ہو گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ کیا اتارا تمہارے رب نے، تو کہتے قالو، تو کہتے اساطیر الاولین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا وہ صرف بے اصل کہانی ہے، من گھڑت کہانی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آخرت کے واقعات ہیں یا جو عذاب کے واقعات ہیں، یہ کہتے ہیں یہ سب گھڑے ہوئے قصے، یہ صرف گھڑے ہوئے قصے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں بھی لوگ ڈال دیتے تھے. نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو خود قرآن نے فرمایا کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور تکبر کرتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اٹھائیں. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کفر کر رہے ہیں، قیامت کے دن اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. آپ نے اگر کوئی گناہ کا کام کیا ہے اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہوگا. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، او بھائی میں یہ کام کر دوں گا لیکن بھائی قیامت کے دن جو ہے نا یہ گناہ تم لے لو. ہاں بھائی میں لے لیتا ہوں، تم کر لو. وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ اس نے لے لیا، اب میری جان چھوٹی. کوئی جان نہیں چھوٹی، اس نے تمہارا بھی گناہ لیا ہے، اپنا بھی گناہ لیا، اور تم نے اپنا الگ کر لیا. اس سے ڈبل بوجھ اٹھا لیا، تمہارا بھی اپنا بھی، اور تمہارا بھی بوجھ تمہارے اوپر ہے. کسی کی بھی جو ہے وہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ میرا بوجھ آپ اٹھا لیں، ایسا نہیں ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرمایا کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا ہے. فرمایا کیا آگے کیا فرمایا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، کہ نہ شفاعت قبول کی جائے گی، نہ بدلہ لیا جائے گا، اور نہ مدد کیے جائیں گے. قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سورہ بقرہ کی 254 آیت میں، آیت الکرسی سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں دوستی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی کوئی یاری ہوگی، اور کافر لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سفارشی کھڑا ہو جائے گا آپ کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہوگا. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور جو کچھ ان کے بوجھ ہیں جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے رہے، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تقلید کا جمود دکھایا. علم کی جو ضد ہے وہ تقلید ہے، یاد رکھیے گا. علم کی ضد کیا ہے؟ تقلید ہے. تقلید بندے کو خچر سے بھی زیادہ ابتر کر دیتا ہے، اس کی تحقیق کے سارے کیڑے مار دیتا ہے. یہ تحقیق، یہ تقلید ہی تو ہے نا. یہ بچوں کو خاموش کر میں، یہ تقلید ہی ہے نا کہ نعوذ باللہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنے کی اجازت دے دی. تقی عثمانی نے صاحب میرے بھی لکھا ہے، کوئی اس کے منزل کے مسئلہ نہیں ہے. الیاس گنبن جو ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تقلید کا جمود ہے.
تقلید کا جمود ہے یہ کہ ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کر لے اور فارغ نہ ہو، انزال نہ ہو تو کوئی حد نہیں ہے. تقلید کا جمود ہے یہ، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر کہتے کیا ہے بدبخت قسم کے لوگ کہ ہم تو اپنے اکابرین اور اپنے بزرگوں پر اعتماد کرتے ہیں. سالے وہ بزرگ اٹھا کے تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے، تم اعتماد ہی کرتے رہو گے ان کے اوپر. یہ تقلید کا جمود ہے. کس کو رونا روئیں گے؟ دین اسلام کو اللہ معاف کرے بازیچہ اطفال بنا دیا ہے. جب اللہ اور اس رسول کی بات کہی جاتی ہے تو فوراً تیوڑیوں پہ جو نا بل آ جاتے ہیں پیشانی پر کہ یہ کیا میں بتا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.